جی تو ناظرین السلام علیکم۔ ہم آپ کے لیے آج ایک دلچسپ کہانی لائے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو اس دلچسپ کہانی کو ضرور سنیے، اور سننے سے پہلے لائک اور کمنٹ ضرور لائک کیجیے اور شیئر بھی کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، اور کمنٹ کر کے بتائیں آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے بھی آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کیسی ویڈیو ہونی چاہیے اور کیسی کہانیاں ہونی چاہیے۔ ہم آپ کے لیے ہر قسم کی دلچسپ معلومات لاتے رہیں گے۔ تو کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک بادشاہ شکار کے لیے نکلا، جس کا ایک بہت بڑے خطے پر حکومت تھی۔ وہ شکار کرتے کرتے اپنے دوستوں سے بہت آگے نکل گیا، اپنے وزیروں مشیروں سے۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ پیچھے مڑ کر دیکھا کہ اس کے وزیر پیچھے نہیں ہے، تو وہ گھوڑا دوڑاتا رہا، لیکن ہرنوں کو قابو نہ کر سکا، اور وہ آخر کار ناکام ہو گیا، اور شام ہو چکی تھی۔ جب اس کی نظر گھوڑے کے پاؤں کی طرف پڑی تو وہ گھوڑے کے پاؤں بالکل زخمی حالت میں تھے۔ وہ وہاں سے پھر 2 دن 2 راتیں چلتا رہا، اور آخر ایک گاؤں میں نکل گیا، اور وہاں اسے ایک خربوزے کا کھیت نظر آیا۔ خربوزے کا کھیت دیکھتے ساتھ ہی وہ خوشی سے جھوم اٹھا۔ اس نے جیسے ہی آگے جانا چاہا تو دیکھا کہ وہاں پر ایک کسان ہے جو اتنے روب و دبدبے میں ہے کہ وہاں پر کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ لیکن بادشاہ نے ہمت کی اور آگے جا کر کہا کہ السلام علیکم، مجھے آپ کے کھیت سے خربوزے چاہیے، اور آپ مجھے خربوزے دے سکتے ہیں، میں آپ پہ بہت امیر آدمی ہوں، آپ کو بہت پیسے دوں گا۔ جب کسان نے یہ سنا تو اس نے بولا، اگر اتنے ہی امیر آدمی ہو تو جا کے منڈی سے اس سے اچھے خربوزے ملیں گے، لے لو۔ لیکن اس نے کہا کہ نہیں، مجھے خربوزے چاہیے، میں بہت 2 دن سے بھوکا ہوں، مجھے چاہیے، میں آپ کو پیسے دوں۔ اس نے منع کر دیا۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ آپ کس کے لیے خربوزے بنا رہے ہیں؟ تو آپ بیچنے کے لیے بنا رہے ہیں تو مجھے دے دیں، میں کھا لوں۔ تو کہا کہ نہیں، میں بادشاہ کے لیے بنا رہا ہوں۔ اور یہ سن کر بادشاہ کے دل میں ایک بات آئی، اس نے بول دی، کہا کہ اگر بادشاہ یہ تمہارے خربوزے قبول نہ کرے تو کیا کرو گے؟ تو اس نے بولا کہ اگر قبول کرے تو اچھا، نہ کرے تو اس کی ایسی کی تیسی۔ میں بھی اس کو پھر اتنا کوئی شوق نہیں ہے مجھے کہ بھی اس کو میں دوں خربوزے اپنے۔ بادشاہ چلا گیا اور وہ اس کو وزیر مل گئے، وہ اپنے محل میں واپس چلا گیا۔ وہ بڑی بےتابی سے اس کسان کا انتظار کر رہا تھا۔ کسان گیا اور بادشاہ کے محل میں داخل ہوا اپنے ایک گدھے کے ساتھ۔ گدھے پر بورا لادا تھا جس میں خربوزے تھے۔ بادشاہ نے اندر آنے کی اجازت دی محل میں۔ تو جیسے بادشاہ کے پاس آیا، السلام علیکم بادشاہ سلامت، میں آپ کے لیے خربوزے لایا ہوں، میں فلاں گاؤں سے آیا ہوں، لیکن میں ضلع چنک پور سے آیا ہوں، اور میں آپ کے لیے یہ کچھ خربوزے لایا ہوں، آپ اگر اپنی خدمت میں قبول کر لیں۔ اور اب بادشاہ نے کہا کہ اگر میں قبول نہ کروں تو کسان کو ذہن میں وہ بات آئی جو اس آدمی نے کہی تھی۔ اس نے جب غور سے دیکھا، کسان نے جب غور سے بادشاہ کو دیکھا تو بادشاہ کی شکل بالکل ہو بہو ویسی، آواز ویسی۔ تو اس نے کہا کہ وہی کروں گا جو اس دن جو کھیت میں کہا تھا۔ تو پھر بادشاہ نے اس سے خربوزے لے لیے اور اس کی بڑی سی بوری میں اس کو ڈھیر سارے اشرفیاں بھر کر دے دی۔ لیکن اس بادشاہ کے وزیر خوش نہ ہوئے اور کہا کہ آپ نے کام سے کسان کو دے دیا اتنا مال۔ تو بادشاہ نے ایک وزیر کو کہا کہ جاؤ تم اس کو آزما لو۔ وزیر گیا، پیچھے گھوڑا دوڑاتا، شاندار گھوڑے پر گیا اور دوڑاتا دوڑاتا بہت جلد اس کے پاس پہنچ گیا، اور اس کو روک کر کہا کہ بادشاہ نے تمہیں کہا ہے کہ بھئی اتنی دولت دی ہے، لیکن میں تم کو ایسے نہیں جانے دوں گا۔ پہلے میں تم سے کچھ سوال کروں گا ایک شرط پر، کہ 3 سوالوں کے جواب دو گے تو میں سارا سامان تمہیں لے جانے دوں گا۔ تو پہلا سوال میرا سننا چاہو گے کہ نہیں؟ تو اس نے کہا، اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں۔ تو وزیر نے پھر کہا کہ سوچ لو۔ تو کسان نے کہا، نہیں، میں نے سوچ لیا ہے، تم شروع کرو۔ تو وزیر نے بولا کہ آسمان پر کتنے تارے ہیں؟ تو آگے سے کسان نے کچھ سوچ کر کہا کہ جتنے میرے گدھے کے پیٹھ پر بال ہیں، بے شک اگر تمہیں یقین نہ آئے تو گن لو۔ تو وزیر نے مان لیا۔ پھر دوسرا سوال وزیر نے کہا، میں بولنے جا رہا ہوں۔ تو بادشاہ نے وزیر کا مان لیا سوال، کہا کہ بولو۔ تو
کسان نے وزیر کا سوال مان لیا اور کہا بولو۔ وزیر بولا کہ بھئی کہ زمین کی ناف کہاں ہے؟ کسان کے پاس ایک چھوٹی سی ڈنڈی موجود تھی جس کو وہ گدھے کو مارتا اور گدھے کو دوڑاتا۔ اس نے زمین کھودی، اس میں ڈال دی وہ پرچھی ڈنڈی اور زمین پہ دبا دی اور کہا یہ رہی زمین کی ناف، اگر یقین نہیں آتا تو زمین کو چاروں طرف سے ناپ لو۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے تم پر یقین ہے۔ اور تیسری اور پھر اس نے کہا میں اب آخری سوال پوچھوں گا۔ تو وزیر نے کہا کہ بھئی خدا اس وقت کیا چاہتا ہے، تم اس کا جواب دو۔ تو وہ کسان کہنے لگا کہ میں کیا جانوں کہ خدا کیا چاہتا ہے۔ وزیر نے کہا کہ جو پوچھا جائے صرف اس کا جواب دو۔ کسان نے کہا کہ میں جواب دوں گا، لیکن پہلے تم اپنے کپڑے مجھے دو میں پہنوں گا اور تم میرے کپڑے پہنو گے۔ اور وزیر نے وہی کیا، کسان نے وزیر کے کپڑے پہنے، وزیر نے کسان کے کپڑے۔ جب وہ پہن لیے کپڑے، اس کے بعد اس نے کہا کہ تم اپنا گھوڑا مجھے دو اور میرے گدھے پہ بیٹھ جاؤ، تب میں سوال کا جواب دوں گا۔ تو وزیر نے کسان کو دے دیا اپنا گھوڑا اور خود اس کے گدھے پر بیٹھ گیا۔ کسان گھوڑے کے اوپر بیٹھا اور وہ گتھی اٹھا کر گھوڑے پر رکھ لی اور تیزی سے گھوڑا دوڑایا اور کہا کہ خدا اس وقت یہ چاہتا ہے کہ میں تمہارے عالیشان کپڑوں میں اپنے گاؤں واپس لوٹوں، عالیشان کپڑے تمہارے عالیشان گھوڑے پر اپنے گاؤں واپس لوٹوں، اور تم اپنے گھر والوں کو، اور سب سے پہلے تو تم محل جاؤ گے اور وہاں بادشاہ کے سامنے تم یہ پھٹے پرانے کپڑے میرے پہن کر جاؤ گے۔ خدا اس وقت یہ چاہتا ہے کہ تم میرے کپڑے پہنو اور تم میرے جیسے ہو جاؤ اور میں تم سے اچھا لگوں۔ جی تو ناظرین، آپ کو یہ ہماری کہانی کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی ہے تو پلیز کمنٹ کرنا مت بھولیے گا اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اور اگر آپ کو ایسی مزید دلچسپ معلومات کے والی کہانیاں چاہیے تو ہمارے چینل کو پلیز لائک کریں اور سبسکرائب بھی ضرور کریں۔ ہمیں جلد سے جلد 1000 سے زائد سبسکرائبر چاہیے۔ پہلا ٹاسک ہے ہمارا 1000 سبسکرائبر، وہ ہو جائیں تو ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں۔ اس کے بعد دوسرے مرحلے میں ہم آپ کو انشاءاللہ جلد بتائیں گے کہ اگلے مرحلے میں ہمیں کتنے سبسکرائبر چاہیے۔